قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی قوم تھی جس نے زمین پر کھلم کھلا شرک اختیار کیا اور اللہ کی توحید سے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر ایک دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم نے سرکشی اختیار کی، وہ بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی۔ قرآن میں ان کے چند بتوں کے نام بھی مذکور ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر اڑے رہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات علانیہ اور خفیہ طور پر انہیں نصیحت کی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، مگر میری دعوت نے انہیں سوائے فرار کی اور کچھ نہ بڑھایا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے اور تکبر کے ساتھ اصرار کرتے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو اور تمہارے پیروکار تو ہمارے کمزور لوگ ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام صبر و استقامت کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 برس رہے۔ یہ طویل مدت اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کس قدر صبر، تحمل اور خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کی۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور وہ ہر نصیحت کے بعد مزید گمراہی میں ڈوبتی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو بسنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکار و ناشکرے ہی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وحی کے ذریعے انہیں خبر دی گئی کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے، اور حکم دیا گیا کہ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، اے نوح، تم نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو عنقریب ہم بھی تم پر ہنسیں گے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور دائمی سزا کس پر نازل ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس کے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ اللہ کا حکم آیا اور زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ قرآن کہتا ہے، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پھر دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ کشتی موجوں کے درمیان پہاڑوں کی مانند چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ مگر اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ طوفان برپا رہا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، فیصلہ ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا، ظالموں کی قوم پر پھٹکار ہو۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے عظیم عبرت ہے۔ ایک طرف صبر، استقامت اور توحید کی دعوت ہے، دوسری طرف تکبر، انکار اور سرکشی کا انجام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کی راہ میں طویل جد و جہد بھی معمولی نہیں ہوتی، اور اللہ کی مدد اپنے وقت پر ضرور آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس قصے کو محض تاریخی واقعے کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ اسے نصیحت قرار دیا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مہلت دھوکہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی پناہ گاہ، کوئی طاقت، کوئی تدبیر انسان کو نہیں بچا سکتی۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہی نجات پانے والے تھے، اور جنہوں نے تکبر کیا وہ موجوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم بھی ہے اور شدید العذاب بھی۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی واقعہ نوح علیہ السلام کی ابدی صداقت۔